قوامین کا معنی قائمن سے قوام کے بار بار کھڑے ہونے والے، کھڑے ہونے والے، کہ جہاں موقع ہو اللہ کے لیے کھڑا ہونا، حق کے لیے کھڑا ہونا، تو تم جو ہے وہ کھڑے ہو، اور ایک آدھ موقع پر نہیں بلکہ یہ تمہاری عادت ہونی چاہیے، ہر جگہ پہ ہر موقع پر جہاں پہ اللہ کے لیے کھڑے ہونے کا موقع ہو تو بار بار کھڑے ہو۔ شہداء بالقسط، شہادت دینے والے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، کہ اللہ کے لیے کھڑے ہونے کے مختلف موقع ہیں، ان کے اندر ایک یہ موقع ہے کہ جب تمہیں گواہی دینے کا موقع ہو تو تم عدل اور انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ وہ گواہی جو ہے چاہے عدالت میں ہو، کسی مقدمے میں ہو، تو تمہاری جو گواہی دینی ہے وہ اس کے پیچھے جو داعیہ ہے وہ کیا ہو، اللہ کے لیے گواہی دینا، قوامین للہ، کہ تم نے گواہی کے لیے کھڑے ہوئے ہو تو یہ کھڑا ہونا تمہارا اللہ کے لیے ہو، کسی دوست کے لیے نہ ہو، کسی دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہو، کسی اور غرض کے لیے نہ ہو، بلکہ یہ گواہی جو ہے قسط کے ساتھ ہو، یعنی عدل کے ساتھ، عدل سے کوئی خوش ہو یا کوئی ناراض ہو، کسی کو فائدہ ہو یا کوئی نقصان ہو، چونکہ تم نے اللہ کے لیے گواہی دینی ہے تو اس لیے جو واقعہ کے مطابق بات ہے، جو صحیح بات ہے اس کی گواہی دو، اس کے خلاف کسی اور غرض سے، چونکہ آدمی عام طور سے عدل اور انصاف کو چھوڑتا ہے کسی کی محبت میں یا کسی کی دشمنی میں، کہ اپنے بیٹے کے خلاف جو ہے گواہی دینے کا موقع ہے تو اب بیٹے کی محبت میں اس کے خلاف گواہی نہیں دیتا، کیونکہ بیٹے کی محبت جو اڑے آتی ہے، تو اس محبت کو نکالو، جیسے تم بیٹے کے حق میں گواہی دیتے ہو، اگر اس کے خلاف گواہی دینے کا موقع ہے تو اس کے خلاف بھی گواہی دو، کیونکہ تمہاری گواہی اللہ کے لیے، تو جو حق بات ہے وہ کرو، چاہے تمہارے کسی دوست کے، تمہارے اپنے بیٹے ہی کے خلاف۔ اسی طرح سے دشمن کے خلاف تم گواہی دیتے ہو تو جب حق کا موقع آئے تو اللہ کے لیے ایسا ہے کہ حق بات کو تم نے کی گواہی دینی ہے، اور اس سے دشمن کو جو ہے فائدہ ہوتا ہے تو اس کو دشمن کے حق میں بھی گواہی دو، جیسے جس کے خلاف گواہی دیتے ہو اس کے خلاف، تو کسی کے حق میں ہو یا خلاف ہو اس کو نہ دیکھو، اللہ کے لیے گواہی دو، اور واقعہ کے مطابق، عدل کے مطابق جو ہے وہ گواہی دو، اور یہ گواہی جو ہے وہ عدالت میں بھی ہوگی اور باقی مواقعوں پہ بھی ہوگی، جیسا کہ کوئی شخص جو ہے ابھی کوئی ڈاکٹر ہے، اس سے کوئی اپنی مرض کا سرٹیفکیٹ بنانے آتا ہے، تو اگر وہ مریض ہے ہی نہیں، اس نے جو ہے وہ جھوٹا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بنا دیا، تو یہ اس کی جو گواہی ہے بالقسط نہیں ہے، یہ عدل کے ساتھ نہیں بلکہ یہ ناانصافی کے ساتھ، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ تقوی کے خلاف ہے، اور وہ اللہ کے لیے کھڑا نہیں ہوا بلکہ وہ کسی اور غرض سے جو ہے اسے وہ گواہی۔ اسی طرح سے کوئی ممتحن ہے اور اس نے جو ہے کسی کو نمبر لگانے ہیں، اب کسی کی دشمنی ہے اس کے ساتھ یا کسی کی دوستی ہے اس کے ساتھ، اب کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے وہ زیادہ نمبر دے دے حالانکہ وہ اس کا یعنی اہل نہیں، اور کسی کے زیادہ بنتے ہیں اس کو کم دے دے، اور جو اس کو نقصان پہنچانا چاہے، تو یہ اللہ کے لیے کھڑا ہونا نہیں ہے، یہ دوستی اور دشمنی کی بنیاد پہ کھڑا ہونا ہے، تو یہ ناانصافی ہوا جائے کہ ناانصافی نہ کرو بلکہ عدل کے ساتھ گواہی دو۔ اسی طرح سے ووٹ دینا جو ہے کسی کو، یہ بھی گویا کہ ایک یعنی گواہی کی شکل ہے، تو اب آپ کو اپنی سمجھ کے مطابق کسی کو سمجھتے ہیں کہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو جو اوپر لایا جائے تاکہ حکومت میں آئے اور یہ جو ہے وہ سلیکٹ ہو، تو آپ اس کو جو ہے اپنی دوستی کی بنیاد پر اس کو ووٹ دے دیتے ہیں، تو یہ آپ کی جو گواہی دینا ہے یہ انصاف کے ساتھ نہیں، تو آپ کا جو ووٹ ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے کہ کون ایسا شخص ہے جو واقعتاً اس ووٹ کا جو ہے میری اس شہادت کا وہ حقدار ہے، اور کون ایسا ہے کہ جس کو محض میں اپنی دوستی اور دشمن کی بنیاد پر دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا، یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دو جب بھی گواہی دینے کا موقع ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ تمہیں آمادہ کرے، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، علی اس بات پر، اللہ تعدلو کہ تم ناانصافی کرو، کہ تم انصاف نہ کرو، یعنی کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم جو ہے وہ عدل نہ کرو، یعنی دشمنی کی بنیاد پر تم عدل کو چھوڑ دو، ایسا نہ ہو، چاہے تمہارا دوست ہے یا دشمن ہے، تو یہاں ذکر کیا ہے اپنے دشمن کے لیے بھی عدل کرو، اگر دشمن کے اندر کوئی صفت ہے، کوئی بھلائی ہے، کوئی خیر ہے، اور اس کی گواہی کا موقع آتا ہے تو یہ مت دیکھو یہ میرا دشمن ہے، میں اس کے حق میں کیوں گواہی دوں، تو ایسی ناانصافی نہ کرو بلکہ سچی گواہی دو، اگر اس کے اندر کوئی خیر ہے تو اس کا ذکر کرو چاہے وہ تمہارا دشمن۔
ہرقل جو ہے، ہرقل روم، اس کے دربار میں ابو سفیان جو ہے اپنے تجارت کے غرض سے تھا، تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے خط، آپ کا والا نامہ ہرقل کے پاس پہنچا، تو اس نے کہا کہ دیکھو میری سلطنت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مکہ سے آئے ہوں، ان کو ڈھونڈو، اگر تمہیں مل جاتے ہیں تو ان کو لے کے آؤ، تاکہ میں پوچھوں کہ یہ خط کے اندر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نے مجھے دعوت دی ہے وہ ان کے بارے میں تفصیل سے پوچھوں۔ تو ابو سفیان اور اس کے جو لوگ تھے تجارت کی غرض سے اس کے یعنی علاقے میں تھے، تو اس نے ان کو بلایا۔ ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت تک، جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے دشمن تھے، اور آپ جانتے ہیں احد کے اندر جو سارا جو نقصان ہے، جو ساری تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کی وجہ سے پہنچی، اور خندق میں بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے غزوہ احزاب میں آپ کے مقابل میں بہت سارے لشکروں کو اٹھا کے لے کے آئے۔ لیکن جب ہرقل نے پوچھا کہ یہ شخص جو رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں، مجھے یہ خط لکھا ہے، ان کے بارے میں تمہاری کیا گواہی ہے، تو جیسے جیسے وہ پوچھتا گیا، باوجود ہے کہ وہ اس کے خلاف جاتی تھیں گواہیاں ساری، لیکن اس نے سچی گواہی دی ہرقل کے دربار۔ حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، لیکن جب اس نے پوچھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کے کیا اثرات ہیں، تو اس نے جو وہ پوچھتا چلا گیا، تو جو نفس الامر میں جو حقیقت میں جو بات تھی، وہ سچی بات جو ہے ابو سفیان نے ہرقل کے ساتھ کی، اور کوئی اس کے اندر جو جھوٹ نہ بولا۔ تو جو دشمن کافر ہے وہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ محض دشمنی میں جو ہے کسی کے خلاف جو ہے وہ جھوٹی گواہی نہ دینا چاہیے۔ تو اے ایمان والو، جیسا کہ اس آیت کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا فرمایا گیا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، تو تم دشمنی کی بنیاد پر کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرو، عدلو، اور تم عدل کرو، انصاف کرو، وہ اقرب للتقوی، اور عدل کرنا، انصاف کرنا یہ تقوی کے قریب ہے۔ یعنی اگر تم تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو، تقوی ہر شخص کا جو مقصود ہوتا ہے، اور تقوی کے ہی اوپر دنیا آخرت کی کامیابی ہیں، تو جو عدل اور تقوی جو ہے ایک ہی چیز ہے، عدل کرتے چلے جاؤ گے اور تقوی کو حاصل کرتے جاؤ گے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو یاد رکھو کہ یقینا اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہیں اس چیز سے جو تم کرتے ہو۔ تو اپنا جو بھی عمل ہے اس کے اندر اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا کرو، اللہ تعالیٰ کے تقوی کو، اس کے علم کو، کہ جو میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ باخبر ہیں۔ تو